اوپر دے ہوندے ہیں جو قاتل کیا حسین میں 8ویں ضرب ماری تیرا خون باہر نہیں آیا بسم اللہ دا ثواب ہوئے جرمی ہوئی جو آدھائی سچی ہے بطول علامہ صاحب پڑھ دیان حسین کے شمار کا یاد کرے سے جو سخیرال واپی آئے اوصل حسین کے اماں میرا قاتل تھک سلام بھائی سلام آدھا کیا یاد کرے سے کہ سخیرال واپی آیا دا اماں اڑ گل چا میرا قاتل تھک پیا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد قالوا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد المدثر تاسین طہ یاسین الف لام میم عین صاد الف لام میم عین را صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد حاضرین گرامی قدر میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی بہت سی آیات کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے بہت سارے مقامات پہ اہل بیت پاک علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور قرآن پاک میں پاک اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت بھی ہوئی ہے سورہ لہب میں سورہ منافقین میں کچھ لوگ آج کے دور میں بھی پاک اہل بیت علیہ السلام کو اس پاک مقام پہ ماننے سے انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہوں کے لیے رکھا تھا ہمارے ہاں بہت غلط رواج ہیں ہمارا سب سے پہلے تو سلیبس پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا پرائمری مڈل میٹرک ایف اے بی اے اسلامیات میں ادھوری روایات لکھی ہوئی ہیں کچھ روایات لکھی ادھوری ہیں جو لکھی ہیں وہ بھی غلط لکھی ہوئی ہیں جبکہ جب ہم سی ایس ایس کا مقابلے کا امتحان دینے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ایک شخصیت کی زندگی پر 2500 سے 3000 الفاظ لکھے جائیں تو آپ کو ایک اچھی نوکری ملے گی دنیاوی حوالے سے آپ کا ایک اچھا معیار ہوگا میں آپ کو ولایت ہی سناؤں گا مولا کی لیکن میں آپ کو دنیاوی حوالے سے جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اپنے پاس سے کہہ لیتے ہیں نہیں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہیں گے جو دنیا کے رسم و رواج ہیں اس کے مطابق پڑھوں گا لکھ دیتے ہیں کہ جی شخصیت کی زندگی پہ لکھا جائے اچھا اس وقت ہم ایک شخصیت پہ ایک عام دنیا دار جیسے قائد اعظم محمد علی جناح ہو گئے یا علامہ اقبال ہو گئے ان کے حوالے سے ہم کسی موضوع پہ اتنے الفاظ لکھتے ہیں لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری اور پاک اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کہ جن کی شان میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ اللہ کی خواہش ہے اہل بیت کو نجاست سے ایسے دور رکھوں جیسے کہ دور رکھنے کا حق ہے وہ لوگ پاک قرآن کو کیسے انکار کر سکتے ہیں جو لوگ سی ایس ایس کے پیپر میں
وہ سوال بھی لکھتے ہیں, انہیں سرکاری نوکری پہ بھرتی ہونے کا شوق بھی ہے. سب لوگ ادھر پیپر دیتے ہیں نا جی, ادھر تو کسی مسلک کا بھی نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کس مسلک سے ہیں, آپ شیعہ ہیں, آپ اہل سنت ہیں, یا آپ دیوبند ہیں. ادھر تو سب نے پیپر دینا ہے, سب کو ہوتا ہے کہ جی مجھے اچھی نوکری مل جائے. لیکن کیسے لوگ ہیں جو پاک اہل بیت علیہ السلام کا مقام بھلا کے, پاک اہل بیت علیہ السلام کا وہ مقام بھلا کے جو قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ آیا ہے, اور اپنی مرضی کا دین لے کے چل رہے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں جمعے کا خطبہ سنتے ہیں, جمعے کے خطبے میں میں نے کئی جگہوں میں جیسے دیکھا ہے پاک اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کچھ یہ دنیا دار لوگ کم کرتے ہیں اور دوسرے پیروں کا زیادہ کرتے ہیں. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. یہ حدیث فقہ جعفریہ کی کتب میں بھی ہے, اہل سنت کی کتب میں بھی ہے. مولا علی علیہ السلام کی شان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب 50 احادیث تو ہمارے کچھ اہل سنت بھائی نے بھی لکھی ہیں, اکٹھے لکھی ہیں, پوسٹر بنا کے لگائے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی جو شان ہے وہ کسی صحابی کی بھی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ماننی چاہیے کہ غوث اعظم مولا علی علیہ السلام کا ہے. مولا علی علیہ السلام غوث اعظم ہے. صدیق اکبر مولا علی علیہ السلام ہیں. فاروق اعظم مولا علی علیہ السلام ہیں. کتاب کا نام ہے نہج الاسرار, علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے لکھی ہوئی ہے. خطبۃ البیان سے لے کے ہم تو مولا علی کو رازق مانتے ہیں, ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانے والے مولا علی علیہ السلام, کائنات میں رزق تقسیم کرنے والے مولا علی علیہ السلام, مردے کو زندہ کرنے والے مولا علی علیہ السلام. آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو حضرت غوث اعظم سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ واقعہ منسوب کرتے ہیں کہ جی وہ 11ویں والے پیر جو ہیں وہ مردہ زندہ کر دیتے ہیں. تو ایسے نہیں ہیں جی, مردہ تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا, صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں. جب انہیں بتایا کہ یہ مولا علی علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے اور مولا علی علیہ السلام کا اس میں پاک پڑھ کے حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کرتے تھے, تو ان لوگوں کو کچھ ہوش کے ناخن آہستہ آہستہ آ رہے ہیں, کچھ آہستہ آہستہ انہیں اس باتوں کی طرف آنا پڑ رہا ہے کہ جو آل محمد کا در ہے, جو آل محمد کی تربیت تھی, جو آل محمد کا طریقہ کار ہے, وہی کل ہے. کیونکہ آج کے دور میں بھی جب دیکھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے نام سے لا سیف الا ذوالفقار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں. پاک مولا علی علیہ السلام کے بغیر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ میں نہیں گئے تھے. جب مولا علی علیہ السلام کے فضائل اتنے زیادہ ہیں تو ان لوگوں کو ماننا چاہیے. آپ یقین کریں جب ہم کتب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں 1001 داستان علی علیہ السلام, نہج الاسرار, صحیفہ کاملہ, مفاتیح الجنان, جو مولا کی سے منسوب دعائیں ہیں, اب یہ جو جاہل لوگ ہیں یہ کتاب بھی نہیں پڑھتے اور کہہ دیتے ہیں کہ جی ایسے واقعہ ہو گیا تھا. ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ مولا علی علیہ السلام سے مولا کے دور میں کچھ لوگوں نے جنگ بھی کی تھی. مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا کافر ہوگا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم تو پاک اہل بیت کو, بلکہ ہم نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات, کہ مولا حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہیں.
میرے پاک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جس نے کشتی چھوڑ دی اہل بیت علیہ السلام کی وہ غرق ہو جائے گا۔ امت کو آج کے دور میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو پاک اہل بیت علیہ السلام کے در سے ذرا سا بھی کنارہ کرے گا، جو مولا کی ولایت میں شک کرے گا، وہ کافر نہیں منافق ہوگا۔ اور جو آج کے دور میں مولا کی ولایت کے معجزات اٹھا کے دوسروں کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اگر تو وہ پیر صاحب مولا کے در پہ سجدہ سلام کرتے ہیں، مولا حسین کی عزاداری کے ماننے والے ہیں، تو وہ ہمارے بھی پیر بھائی ہیں۔ اور اگر وہ پیر صاحب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے منحرف ہو کے مولا کی ولایت سے ہٹ کے اپنی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاک اہل بیت علیہ السلام کے در پہ آ کے تو سائنس بھی فیل ہو جاتی ہے۔ آج کے دور کی مثال ہے، ہمارے لڑکے بھرتی ہونے جاتے ہیں فوج میں بہت مشکل میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، ہاتھوں کا چیک اپ، ٹانگوں کا چیک اپ، سر کا، خون کا ٹیسٹ اور بہت سارے ٹیسٹ، آنکھیں تو نہیں خراب، یہ ناک کی ہڈی تو نہیں ٹیڑھی، کان، اتنا وسیع ٹیسٹ کرتے ہیں جس کا کوئی چھوڑتے ہی نہیں بندے کا۔ لیکن جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو پوچھا کہ بھئی اتنا مشکل ٹیسٹ، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میدان میں وہ کھڑا ہوگا جو ہم اس میدان میں اس کو لے کے جائیں گے جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنے والا ہو، جو وہاں پہ بھاگ جائے گا۔ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھا ہے، میں پاک ممبر پہ کھڑے ہو کے باوضو حالت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب میں بھی شپنگ ڈپارٹمنٹ میں سی مین بھرتی ہوا تھا، سپاہی کے برابر ہوتا ہے، تو بس والدین کے کہنے پہ مجبوراً چھوڑنا پڑا، واپس آیا۔ یہ آپ کے سامنے ایک گاؤں ہے تو اہل سنت کا، لیکن ہمارے بس بزرگوں کے یہاں پہ وہ پیری مریدی ہے۔ لیکن یقین مانے جب شام کا وقت ہوتا تھا نا تو میرے ایک اندر سے نا دل چاہتا تھا کہ میں اس طرف آؤں۔ مجھے پکھیالہ کا نہیں پہلے پتا تھا، حالانکہ کراچی، لاہور سب امام بارگاہوں کا پتا تھا۔ تو ایسا کیوں تھا؟ یعنی کہ یہاں پہ تو مومنین کا مرکز ہے ایک ماشاءاللہ، اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے علم پاک کی زیارت ہے یہاں پہ۔ ہم مولا عباس علمدار علیہ السلام کے علم کے نیچے جا کے دنیا جہان کی اپنی جو بھی حاجتیں مانگتے ہیں، ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور یہاں تک ہے کہ سلام بھی کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام۔ صلوات ہما صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے دور میں 1400 سال بعد بھی اگر کوئی بندہ پاک اہل بیت کا ماننے والا بھی ہو، جس نے نادی علی پڑھ کے دودھ پیا ہو، وہ بندہ اگر اہل بیت کے در سے ہٹ کے کسی دوسری طرف جا رہا ہو نا تو مولا اسے بھی اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ لیکن دل میں آل محمد کی حب ضروری ہے۔ جو لوگ آج کے دور میں پاک اہل بیت سے ہٹ کے دوسرے رستوں کا چناؤ کر رہے ہیں، انہیں قبر میں فشار قبر اور بہت سی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ وہ لوگ اپنے ہی امام، اپنے ہی پیشواؤں کی کتابیں، برزخ کا سفر ہے جیسے کہ قبر کے بعد ایک برزخ کا سفر ہوگا جس میں عالم ارواح میں انسان کی روح جائے گی، وہاں پہ اس سے پوچھ گچھ ہوگی، من کتابوں کا، من ربوں کا، من اماموں کا، دنیا میں کس کی پیروی کی، دنیا میں کیا کرتے رہے، اور اگر وہاں پہ ہی اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا، وہ جواب نہیں دے سکے گا، تو پھر اس کا اگلے جہان کا تو پھر علی وارث ہے، یا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے جس نے آپ کے ظہور کی دعا نہیں مانگی ہوگی، جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا منتظر نہیں ہوگا، اس کو قبر میں بہت مشکلات ہوں گی۔ صوفیاء نے بھی کہا ہے، اچھا جتنے صوفیات ہیں نا، جب میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں، آئینہ تصوف، اپنا حضرت سہیلات شہباز قلندر کا تو ہم نے نعرہ سنا ہے کہ جب انہوں نے فرمایا تھا کہ میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی گلی کا کتا ہوں،
اور انہوں نے بہت سارے مقامات پہ بہت ان کے خاص ہیں کہ کلندر ہیں جیسے کہ صرف مولا علی علیہ السلام کے در پہ سجدہ سلام کرنے سے ولایت عطا ہوتی ہے۔ جو دوسرے صوفیاء ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ ان کی ہم نے سنی ہے، حسین دین است حسین علیہ السلام، بادشاہ است حسین علیہ السلام، سرداد نداد در دست یزید لعین، حقا کے بنائے لا الہ است حسین علیہ السلام، اور بہت سے کلام۔ اچھا، جب ان صوفیاء کی ہم کتب پڑھتے ہیں نا تو یہ ان کی کتب سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی مومن ہیں، سارے ہیں بھی مومن۔ اللہ جانے اب لوگوں نے کیا ان کا معاملہ کر دیا ہے کہ ان کو جو وہ اپنی طرف کھینچ کے لے کے جاتی ہے۔ لیکن یہ تو دیکھیں نا، جب ہم یعنی کہ کسی فوج میں بھرتی ہونے جاتے ہیں تو وہ ہماری بھی کمر بھی دیکھتے ہیں، تو پوچھتے ہیں بھی آپ پہلے تشیع ہیں، کوئی کمر پہ زنجیروں کے نشان دیکھ کے اس وقت۔ تو یہ کیسا مولا کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم مولا کیا صرف ابھی پرسہ کر رہے ہوتے ہیں، ابھی ہماری دعا ہوتی ہے کہ پاک بارگاہ میں ہماری یہ حقیر نوکری قبول ہو جائے۔ لیکن جب ہم دنیا کے سامنے جاتے ہیں تو دنیا کہتی ہے کہ یہ مولائی ہیں، ان کا مولا سے نسبت ہے، اور ہمیں دنیا میں بھی اس میں عزت ملتی ہے اور ہماری دنیاوی اور دینی دونوں زندگیاں اس میں ٹھیک ہوتی ہیں۔ آج ہمارے مسلک کے اہل شیعہ کو لوگ توڑنے کے لیے سرگرم ہیں۔ ہمارے لوگوں کے بارے میں بہت سارے انہوں نے غلط باتیں کی ہیں، ہم پہ الزامات لگائے جاتے ہیں منشیات کے، اور ہم پہ لغو کے الزام لگائے جاتے ہیں، اور خود ان کے اپنے گھروں میں یقین مانے، میرا یہ عملی زندگی کا تجربہ ہوا ہے، ممبر پاک پہ کھڑا ہوں، ان کے اپنے گھروں میں جو کام ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ مولا کی عزاداری سے منسوب کرتے ہیں۔ ایسا غلط ہے، یہ پاک ممبر ہے۔ ہم یہاں پہ پاک اہل بیت علیہ السلام کی کچہری میں جب لوگ آتے ہیں پاک و پاکیزہ ہو کے آتے ہیں، اور یہاں تک کہ یقین مانے کہ کئی ذاکرین اور کئی علماء کہتے ہیں کہ ہمیں تو مجلس پاک بھی بھول جاتی ہے جب ہم مولا کی کچہری میں تشریف لا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں مولا کی طرف سے یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کلام پڑھا جائے، یا کسی کو رات کو خواب میں کوئی صوفی بزرگ نظر آتے ہیں تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری حالت بدل جاتی ہے کہ مولا کے دربار میں ہم نے پیش ہونا ہے، کس منہ سے پیش ہونا ہے، جبکہ ہمارے دنیاوی معاملات اگر ٹھیک ہوں گے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے، پاک اہل بیت علیہ السلام کے عملی زندگی میں حکم مانتے ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر، سب باتوں پہ عمل پیرا ہوں گے، مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری میں شامل ہوتے ہوں گے، مولا کے محبوں کا خیال رکھتے ہوں گے، مولا کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہوں گے، اپنے مومن بھائیوں پیر بھائیوں کا خیال رکھتے ہوں گے، لوگوں کے مشکل وقت میں ان کے کام آتے ہوں گے، جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کے دور میں پاک اہل بیت علیہ السلام نے تو امت کو ہر لحاظ سے سمجھایا تھا، ہر لحاظ سے ان کی تربیت کی تھی، علمی حوالے سے، دین یعنی کہ ان کے راشن کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے۔ جب مولا علی علیہ السلام جنگ سے واپس آتے تھے، کسی بھی جنگ سے غزوہ سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جو یہ مال غنیمت ہوتا تھا مدینہ کے، مکہ کے، وہ جو یتیم بچے، جو شہداء کے بچے ہوتے تھے ان میں تقسیم کرتے تھے۔ اس کے بعد سب بچوں کو دینے کے بعد جب اپنے در پہ آتے تھے تو پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ یا علی آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب مال دے آیا ہوں۔ تو پاک بی بی سلام اللہ علیہا بہت خوش ہوئی اور تبسم فرمایا، اور مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے آپ سے یہی امید تھی، اور میں اللہ کے حضور بھی شکر گزار ہوں کہ ہم دنیا کا مال جو دنیا میں ہی دینے والے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے حوالے سے ایک فکرہ، یعنی کہ مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا تھا بے شک ہم تیرے ہی بندے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ یہ فکرے سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے فرمائے تھے۔
قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں، ان کے حاشیہ جب ہم پڑھتے ہیں فرمان علی صاحب کا، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا، بلکہ ہماری تو شیعہ قوم کی قسمت دیکھیں نا آپ کہ جن کا عرفان ہوا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، جیسے علامہ امداد حسین کاظمی صاحب تھے، ان کے جو ترجمہ شدہ قرآن ہے، جو تفسیر ہے، اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ مومن یہ نہ پڑھیں، لیکن شکر ہے ابھی کچھ علماء ہیں ہمارے پاس جن کا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمان علی جعفری صاحب کا ترجمہ، ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ترجمہ، شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ترجمہ، تب بھی ہماری روحانی تربیت ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ واقعات پتہ چلتے ہیں جو اس امت نے تاریخ میں مسخ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاریخ میں تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے بہت سارے معجزات انہوں نے بدلوانے کی کوشش کی۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے انہوں نے اتنی ظلم کیا امت نے کہ پاک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک خارجیوں کا گروہ ہو گیا تھا۔ ہمارے سلیبس میں میرا یہ سوال ہے اہل سنت بھائیوں سے بھی، ہمارے سلیبس میں بی اے تک اسلامیات اختیاری تک، یہ ایف اے میں اور بی اے میں یہ جنگ صفین کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے، جنگ جمل کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے، جنگ نہروان کا تو بالکل ہی ذکر نہیں ہے۔ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے ان کا پتہ تو چلے کیوں آئے، کس وجہ سے آئے۔ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا کی ولایت کو ٹھکرانا چاہتے ہیں، کیوں ٹھکرانا چاہتے ہیں؟ مولا کا در کو چھوڑ کے، جبکہ قرآن پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہے کہ من کن تو مولا فہذا علی ان مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ آخری حج کے موقع پہ، خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا 1.25 لاکھ حاجی کے سامنے، وہ 1.25 لاکھ حاجی کہاں گئے؟ اس امت نے پاک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مقام سے کیوں ہٹایا؟ کیا دنیا کی لالچ میں وہ اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ انہیں مولا کی ولایت، مولا کا مقام نظر نہ آیا؟ کیا صرف 2-3 وقت کی روٹی کے پیچھے ہی مولا کے دشمن ہو گئے؟ اگر وہ دسترخوان پہ آ جاتے، امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان جو صبح دوپہر شام مدینہ سے لے کے کوفہ تک اور ہر جگہ چل رہا تھا ساری کائنات میں، لوگوں نے تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تبلیغ کا وقت ہی نہ دیا، نہیں تو یہ آج ہماری حالت ایسی نہ ہوتی کہ مسلمان دوسری قوموں سے مار کھا رہے ہوتے۔ مولا کو وہ کام امت نے نہیں کرنے دیا۔ مولا سے اتنے عجیب عجیب سوال پوچھے جاتے تھے، مولا کہتے تھے میں زمین کے راہوں سے آسمان کے راہ بہتر جانتا ہوں۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی یقین مانے آپ، نہج الاسرار میں ہم جب پڑھتے ہیں نا پوری نہج الاسرار اور مجلس پاک میں آنے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آج یہ والا خطبہ پڑھنا ہے، پھر یہ والی دعا پڑھنی ہے، پھر یہ دعائے جوشن کبیر پڑھنی ہے، دعائے جوشن صغیر پڑھنی ہے، دعائے توسل پڑھنی ہے، یا سب سے پہلے حدیث قصاص سے شروع ہوگی، دعائے ندبہ میں مولا کا خطبہ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ لیکن امت کو یہ خیال کرنا پڑے گا آج بھی، اگر وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے ہٹ کے پاک اہل بیت علیہ السلام کا در چھوڑ کے کسی اور کو پیشوا بنائیں گے تو ان کا قیامت میں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، نہ قبر میں ان کا کوئی بخشش ہوگی، نہ ہی برزخ کے سفر میں ان کا کوئی پرسان حال ہوگا۔ میں یہ بات کس طرح کہہ رہا ہوں، میرے پاس کیا دلیل ہے؟ آئیں چلتے ہیں کسی ولی اللہ کی قبر پہ۔ اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ کشف قبور ہوتا ہے، یہ جو بزرگ ولی اللہ صوفیاء قبر میں آرام کر رہے ہیں، ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت بھائی بہت زیادہ کہتے ہیں، یہ پوری تو پوچھتے بھی ہیں، کشف قبور کرتے ہیں۔ کشف قبور ہوگا، پھر جو ان ولی اللہ بزرگ نے فرمایا، جو ان نے بات کی، پھر وہ ماننی پڑے گی، پھر اس سے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہوگی،
کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ اپنا شمع شبستان رضا اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، احمد رضا خان بریلوی سے منسوب ہے یہ، اور اقبال احمد نوری نے یہ مرتب کی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جب جو بزرگ اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، بڑی زیارت گاہ میں چلے جاتے ہیں، تو ان سے یہ دعا پڑھ کے ان سے بات کی جاتی ہے، ان سے کلام کیا جا سکتا ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اگر مولا علی علیہ السلام کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ جائیں گے تو ذل و خوار ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ مولا نے تو تعلیمی حوالے سے بھی سب کچھ بتایا تھا، ایک فزکس والا آ گیا، یہ جو ارضیات، ماہر ارضیات، مولا علی علیہ السلام کے در پہ سوال کرنے، جی مولا سمتیں کتنی ہیں؟ تو مولا نے فرمایا شمال، جنوب، مشرق، مغرب اور اوپر اور نیچے۔ تو سوال کہتا ہے میں تو بہت دور سے یہ سوال لے کے آیا تھا اور آپ نے صرف ایک ہی لمحے میں میرے سوال کا جواب دے دیا۔ تو بہت سارے لوگ جو مولا کے فضائل کو مانتے ہیں انہیں اس دنیا میں بھی آسانی ہوگی، ان کی آخرت بھی آسان ہوگی، اور جنہوں نے اس دنیا میں پاک اہل بیت علیہ السلام کا در چھوڑ کے کسی اور کو پیشوا مانا یا مولا علی علیہ السلام کی ولایت میں شک کیا، ان کا انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ ولایت میں شک صرف ولایت میں شک نہیں ہے، ولایت میں شک نبوت اور توحید میں شک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو معجزات مولا علی علیہ السلام کو دیے ہیں، جو پاک اہل بیت علیہ السلام کا مقام ہے، وہ کائنات میں کسی اور کا مقام نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ بھی دیکھ لیں دنیا میں، یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کے پاک شہر نجف اشرف کے پاس کوئی نجس جانور نہیں جا سکتا، آج سے اتنے 100 سال کے بعد بھی، 1400 سال بعد بھی، اور آگے آنے والے زمانے میں بھی، جب بادشاہ اور ہرن کے شکار کے لیے اپنے جانور کو چھوڑا تھا تو ہرن پہاڑی کی اوٹ پہ چڑھ جاتا تھا، واپس آتا تھا، پوچھتا تھا بادشاہ یہ کیا ماجرا ہے، میرا جانور ادھر نہیں جاتا، لیکن جب لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ اس طرح کا ماجرا ہے تو بادشاہ بھی سجدہ ریز ہوئے۔ لوگ جنہوں نے دنیا میں پاک اہل بیت علیہ السلام کا احترام کرنا ہے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کو، پاک اہل بیت کی عصمت کو، پاک اہل بیت کی ولایت کو مانیں گے، ان کو دنیا میں بھی آسانی ہوگی، ان کے دنیاوی کام، نوکری، زیارات، حج، ان کی اولاد، ان کے معاشی، ان کے دنیاوی طور پہ عزت، مال، سب بہتر ہوگا، اور جس نے پاک اہل بیت سے رخ پھیرا اس کو دنیا میں بھی ذلالت ہوگی اور آخرت میں بھی ذلالت ہوگی۔ ہم عملی زندگی میں دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہم آتے ہیں، ہمیں نیاز بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، بستر بھی، سب کچھ ملتا ہے، جاتے ہوئے نیاز بھی ملتی ہے، لیکن جو لوگ پاک اہل بیت کی شان میں کچھ ذرا سا بھی سوچتے ہیں تو ان کو اس دنیا میں بھی لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ایک بار یہ سانو کدے لبے نا تو پھر اسی انہوں دسیے۔ صرف خون کا رشتہ ہے کیا ہمارا ان سے؟ کیا ہمارا ان سے جو روح کا بھی رشتہ ہے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کے در پہ جب میں سجدہ سلام کرتا ہوں تو معافی مانگتے اپنے گناہوں کی کہ اگر مولا مجھ سے کوئی نظر میں غلطی ہو گیا ہے، اگر میرے منہ سے کچھ لفظ ایسا نکل گیا ہے جس سے مومن کی دل آزاری ہوئی ہے تو میری بخشش ہو جائے۔ ہم رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ یعنی کہ روزے رکھتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں، جو دوسرے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، تو میں نے تو محسوس کیا ہے کہ انسان کو روحانی بالیدگی حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ بلکہ اور اس سے آگے جا کے جب ہم عزاداری مظلوم کربلا ائمہ معصومین علیہ السلام میں شامل ہوتے ہیں تب بھی بہت زیادہ روحانی بالیدگی حاصل ہوئی ہے۔ اور جب 10 محرم کو یقین مانے زنجیریں ماری ہیں، جو ہمارا تھوڑا سا نجس لہو اس پاک در پہ قربان ہونے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ مولا کی بارگاہ میں ہمارے دنیا دار لوگوں کا بھی یہ قبول ہو جائے تھوڑا سا عمل۔ یقین مانے رات کو اگر کمر کے بل بھی سوئے ہیں تو نیند آئی ہے، کوئی مشکل نہیں ہوئی،
چند دنوں میں ٹھیک ہوئے ہیں۔ لوگ دنیا ڈرتی ہے کہ جی ایک کا خون دوسرے کا خون کو لگ گیا تو خدا نخواستہ ایسی بیماری ہو جائے گی جس کا آج تک دنیا میں علاج ہی نہیں۔ 10 محرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایک ویر نے دوسرے ویر سے زنجیریں مانگ کے وہی زنجیریں اپنی کمر پہ چلائی تھیں، دونوں ویر ٹھیک رہے، ساری زندگی ان کی چلتی رہی، خون کے ٹیسٹ بھی ہوتے رہے، لوگوں کو خون بھی دیتے رہے، نسلیں بھی چلتی رہی، اولاد بھی ہوتی رہی، فیض بھی ملتا رہا، لیکن کوئی دنیا دار یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں یہ بیماری ہو گئی ہے، ہم نے ان کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، ہم نے ان کے ساتھ کھانا نہیں، ہم نے ان کے گھر میں نہیں جانا، ہم ان سے لا تعلق ہونا چاہتے ہیں۔ نہیں، جب مولا حسین علیہ السلام کے در پہ آ کے سجدہ کیا تھا، جب مولا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے علم کے نیچے سجدہ سلام کیا تھا تو دنیاوی حوالے سے بھی فائدہ ہوا تھا، دینی حوالے سے بھی فائدہ ہوا تھا، ہر لحاظ سے مولا کی طرف سے عزت بھی ملی تھی، مقام بھی ملا ہے، اور دنیا چاہے لاکھ کوشش کرے آج شیعہ قوم کو توڑنے کی، لیکن یقین مانے میں پاک منبر پہ یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ شیعوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، شیعہ قوم پہلے سے کم نہیں ہوئی، بم دھماکے ہوئے ہیں، علماء شہید کر دیے گئے ہیں، علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب، علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کے جو استاد محترم تھے، اظہر حسن زیدی صاحب، یا جو شہید محسن نقوی صاحب جنہیں میں نے بھی بچپن میں دیکھا ہے، انہیں شہید کیا گیا۔ مومن تو کم نہیں ہوئے، آج بھائی عقیل مجلس پڑھتے ہیں، آج ہم سب مولا کی بارگاہ میں شامل ہوتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ مولا ہم سے دنیا میں جو غلطی ہو گئی ہے پاک اللہ کے دربار میں ہماری سفارش ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ جی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، اللہ کے دربار، اللہ تو جو ہماری شہر رگ سے بھی قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے۔ جب وسیلہ ہے پاک اہل بیت علیہ السلام کا در، تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو پاک اہل بیت علیہ السلام کے حکم کے مطابق مانتے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد کی دیواروں پہ شیعہ کافر لکھ دیں، تو جیسے یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وہ تو دیکھ کے حیران پریشان ہو جاتے ہیں، یہ امی ابو ہمیں دیوار پہ شیعہ کافر انہوں نے کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو پھر بزرگ بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے، یہ لوگ سیدھے رستے سے دور ہیں۔ جو پاک اہل بیت علیہ السلام کے در سے دور تھا اس پہ کل بھی لعنت تھی، اس پہ آج بھی لعنت ہے، اور جو پاک اہل بیت علیہ السلام کے در پہ آ جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی، وہ تو ویسے ہی مولا کے صحابی تھے، حضرت ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد، حضرت جناب کمبر، یعنی کہ جو جید صحابہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کا زمانہ، اور وہ صحابی تھے، ہم ان کو صحابہ مانتے ہیں جنہوں نے جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جو مشکل وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے انہیں اپنی فکر پڑ گئی ہمارا کیا بنے گا، ان کا پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جن کو دوست وہ ہوتے ہیں نا، جو دنیا میں کہا جاتا ہے جو دوست کے کام آئے، یہ دنیا کا محاورہ ہمیں سنایا گیا ہے، آج کے دور میں ہمیں یہ یاد کرایا جاتا ہے، جس نے انگلش میں نہ یہ لکھا وہ پیپر میں فیل کر دیا جاتا ہے، لیکن دین کی دفعہ یہ بات یاد نہیں آتی، جس نے پاک اہل بیت علیہ السلام سے وفا کی اس دور میں، پہلے دور میں، آنے والے دور میں، چاہے وہ صحابی چاہے وہ جو بھی ہیں، ان کا رتبہ ہوگا۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح ہی مانتے ہیں جس طرح، ٹھیک ہے، یہ وقت کو جی میں مولا حسین علیہ السلام دے فضائل پڑھ رہا تو اس طرح یعنی کہ ٹھیک ہے جی، تو میرے بھائی میرا انتظار کر رہے ہیں، تو مولا حسین علیہ السلام دے در تو امت نو فیض بھی ملیا، اولاد بھی ملی، بخت بھی ملا، لیکن یہ امت اتنی بخت تھی، اس امت نے پاک اہل بیت علیہ السلام کو بہت زیادہ ظلم دیے۔
پاک اہل بیت علیہ السلام کے ظلم پہ اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کربلا، شام، ایران، نجف، قم اور بہت ساری جگہوں پہ یہ واقعات منسوب ہیں۔ آج پاکستان کے علماء، مجتہد، فقراء، صوفیاء سب کا اتفاق ہوا ان باتوں پہ۔ کسی نے یہ نہیں لکھا کہ یہ باتیں غلط ہیں۔ جہاں 10 محرم نو جس طرح اسی دیکھنے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام دے پاک مقام تو خون، تازہ خون جاری ہوندہ ہے، مولا دے حرم دے نزدیک جا کے اسی سجدہ سلام کرنے ہیں۔ اس امت نو اس طرح ہی پاک اہل بیت نو مننا چاہیے سی جس طرح اللہ نے انہوں نے جس مقام تے رکھیا۔ مصائب دی حاضری واسطے صرف ایک شعر پڑھاں گا۔ ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی، ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی، مرے کوئی بے وطن دند لوگ کفن، مرے کوئی بے وطن دند لوگ کفن، کٹھا ظاہر دا چن وچ بہ روبن، نہ کفن نہ دفن ہے نازک تن، کہ میں امت پوشاک لاہائی حسین مسافر دی۔ امام فرمایا اما جائی ارے آؤ کل بی بیاں بلاؤ، اما جائی ارے آؤ کل بی بیاں بلاؤ، چا سکینہ کو سڈاؤ منڈ سینے تے سماؤ، میں کو گل چالاؤ تے دعائیں فرماؤ، ہے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ مختصر جی حاضری لگانی ہے، پہلو 2 اعلان سن لو پھر ذکر پاک کریے۔ سالانہ مجلس اعزاء 69ویں سالانہ مجلس اعزاء 26 جون بروز اتوار صبح 8 بجے تو لے کے رات گئے تک قصر عباس امام بارگاہ لکھڈیر وچ ہو رہی ہے، جہدے وچ ملک پاکستان دے نامور ذاکرین خطاب فرما رہے ہیں۔ بابا درگام شاہ آپ جنگ، سید ریاض حسین رضوی، سید اون صابر شاہ بیل، علامہ ملک غلام جعفر جتوئی، سردار تقی قیامت رضوان قیامت چودھری اعجاز حسین جنڈوی، غلام مرتضی کمبر، غلام عباس رتن، نوید عاشق بیے، علی عمران جعفری، انتصار منظور، کامران عباس بیے، علامہ سید ابتسام حیدر رضوی، سید عاشق حسین شاہ بابو صابو اور کافی ذاکرین خطاب فرما رہے ہیں۔ 12 ذوالحجہ مجلس اعزاء ہو رہی ہے اسی امام بارک قصر عباس لکھڈیر دے وچ، جہدے وچ علامہ غلام جعفر جتوئی، علی عمران جعفری شیخ پورہ، سردار غلام عباس بلوچ، علامہ ابتسام حیدر رضوی۔ اے مجلس 12 ذوالحجہ بعد نماز مغرب بین مجلس اعزاء شروع ہوئے گی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمدی پاک بارگاہ وچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین ماہ و تین، صلوات۔